السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل احدکم فی المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انتہائی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، ہمارے بہت سارے بھائیوں کی طرف سے ایک سوال کیا جا رہا ہے، تو یہ کہا گیا کہ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دی جائے۔ سوال یہ ہے کہ تحیۃ المسجد یعنی 2 رکعات مسجد میں بیٹھنے کے لیے جو پڑھی جاتی ہیں، ان کا کیا حکم ہے، اور اگر خطبہ جمعہ ہو رہا ہو تو کیا اس دوران بھی ہمیں یہ 2 رکعات پڑھنا ہوگی، اور اسی طرح ایسے اوقات جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، مثلا فجر کی نماز کے بعد، اسی طرح عصر کی نماز کے بعد انسان اگر مسجد میں آتا ہے، ان اوقات میں یعنی نماز وغیرہ ادا کرنے کے بعد وہ کسی اپنے کام سے چلا جاتا ہے، لیکن پھر اسے موقع ملتا ہے اور وہ دوبارہ آتا ہے، تو کیا اسے یہ دونوں رکعات یعنی 2 رکعات تحیۃ المسجد پڑھنا ہوگی، یا وہ بغیر پڑھے ہوئے بیٹھ سکتا ہے؟ دیکھیے، ان تمام چیزوں کا جواب بخاری شریف کی حدیث کے اندر موجود ہے، یہ مسلم شریف میں بھی، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی آیا، یعنی ایک صحابی، وہ آئے، لیٹ آئے، جمعہ ہو رہا تھا، خطبہ ہو رہا تھا، مطلب یہ ہے، تو وہ آ کر بغیر تحیۃ المسجد یعنی 2 رکعات پڑھے ہوئے وہ بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ روک کر ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اصلیت رکعتین، کیا تو نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے؟ بعض میں یہ لفظ ہے اصلیت، کیا تو نے نماز پڑھی ہے، یعنی تحیۃ المسجد مراد تھی۔ تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ نماز نہیں پڑھی ہے، یعنی 2 رکعات تحیۃ المسجد میں نے ادا نہیں کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی رکعتین، یعنی کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذا جاء احدکم فی المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تم میں سے جب کوئی مسجد آئے تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک وہ 2 رکعت ادا نہ کر لے۔ تو اس صحابی کو آپ نے خطبہ روک کر یہ حکم دیا کہ 2 رکعات نماز ادا کرو۔ اب اس حدیث سے کئی مسائل واضح ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ یہ 2 رکعات خطبہ جمعہ بھی ہو رہا ہو تو پھر بھی پڑھی جائیں گی۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ رکعات یعنی تحیۃ المسجد انتہائی ضروری ہے، اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انداز اختیار کیا ہے۔ اگر ہم غور کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ نہیں تھی کہ وہ کسی کا نام لے کر یا کسی کی طرف اشارہ کر کے بات کریں۔ اگر آپ کوئی غلطی دیکھتے تھے تو آپ اپنی تقریر میں، اپنے خطبہ میں، اپنے درس میں یہ فرماتے تھے کہ ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی ایسی بات کرتے ہیں، ایسے ایسے اعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ نے خطبہ روک کر اس صحابی کی طرف مخاطب ہو کر اشارہ کر کے فرمایا اصلیت رکعتین، کیا تو نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ نے پھر دوبارہ فرمایا کہ قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ لہذا اس سے یہ بالکل واضح ہے کہ یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔
اب علماء کے درمیان اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا یہ 2 رکعت یعنی تحیۃ المسجد یہ واجب ہے یا پھر مستحب ہے۔ بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ 2 رکعت واجب ہے، اور ان کی دلیل یہ حدیث بھی ہے جو ذکر کی گئی ہے، اور بھی اس مفہوم کی روایات کتب احادیث کے اندر موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیۃ المسجد کے اوپر بہت زور دیا ہے۔ یہاں بھی اگر ہم غور کریں تو یہاں پر خطبہ جمعہ روک کر آپ نے ارشاد فرمایا، تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ واجب نہ ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ انداز اختیار نہ کرتے۔ دوسرے نمبر پر بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز ادا کرو وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، اور مختصر ادا کرو۔ اس سے یہ بالکل واضح ہے کہ جو نماز سبب والی ہو، جیسے یہ ایک سبب ہے مسجد میں بیٹھنا، تو وہ اس وقت میں بھی ادا کی جا سکتی ہے جب کسی اور دلیل سے کوئی ایسا کام کرنا ممنوع ہو۔ جیسے جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے، اس میں بات کرنا غلط ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی بات کر رہا ہو، دوسرا اسے کہے اس کو خاموش ہو جاؤ، تو اس نے بھی لغو کام کیا۔ لیکن یہاں خطبہ ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ مختصر ادا کرو۔ تو آپ نے اسے حکم دیا، جمعہ کے اندر حکم دیا، خطبہ روک کر حکم دیا، مختصر پڑھنے کا حکم دیا، تو بعض علماء کے نزدیک یا بہت سارے علماء کے نزدیک یہ واجب ہے۔ بہت سے علماء اس بات پہ بھی قائل ہیں کہ یہ مستحب ہے۔ ان کے دلائل جو ہیں وہ ایک دلیل تو یہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ جمعہ کے لیے آتے تھے تو آپ 2 رکعت ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ سیدھا سٹیج پر چلے جاتے تھے، ممبر پر تشریف لے جاتے تھے، اور اذان شروع ہو جاتی تھی۔ آپ تشریف فرما ہوتے اور اذان شروع ہوتی۔ میرا خیال ہے کہ یہ روایت جو ہے یا یہ جو دلیل ہے اس میں کوئی اتنا وزن نہیں ہے، کیونکہ جمعہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو خطیب ہے وہ سیدھا سٹیج پر آئے، سامعین کو مخاطب ہو کر بعض جگہ یہ اشارہ ملتا ہے، یعنی ملتے ہیں، آثار ملتے ہیں کہ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اور مؤذن جو ہے وہ اذان کہتے۔ اس طرح جو علماء کہتے ہیں یہ مستحب ہے، وہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو وہ مسجد میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جن کا ذکر سورہ توبہ میں موجود ہے، دیگر 2 صحابہ اکرام بھی تھے، وہ آئے تو انہوں نے 2 رکعت نہیں پڑھی تھی، آ کر اس طرح بیٹھ گئے۔ تو شاید اس بات میں بھی کوئی اتنا وزن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک خاص ایسا موقع تھا کہ ان کی توبہ قبول ہوئی، وہ خوشی کے مارے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا، صحابہ اکرام کو بھی خوشی ہوئی۔ تو یہ ایک خاص قسم کا واقعہ تھا، لیکن یہ جو جمعے کا ہے یہ سب کے لیے آپ نے عام حکم دیا ہے کہ اذا دخل احدکم فی المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، اگر کوئی مسجد میں آئے اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے۔ یعنی اگر مسجد میں بیٹھنا ہو تو پھر 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا ہے۔ ہاں اگر مسجد میں آیا ہے کسی کام سے، بس آ کے واپس چلا گیا ہے یا واپس چلے جانا ہے، تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی سے ملتی جلتی بات اگلی یہ ہے کہ آیا وہ اوقات جیسا کہ سوال میں بھی پوچھا گیا، جو اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیا ان میں اگر کوئی آتا ہے تو وہ 2 رکعت پڑھ کر بیٹھے گا؟ جیسا کہ آپ نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں ہے، عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے۔ اس دوران اگر کوئی بندہ مسجد میں آتا ہے تو کیا وہ پڑھ کر بیٹھے گا؟ تو صحیح بات یہی محسوس ہوتی ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھے گا اور پھر بیٹھے گا، کیونکہ یہ سبب والی نماز ہے۔ اس کی کئی مثالیں شریعت میں موجود ہیں
مثلا کوئی شخص عصر کے بعد مسجد الحرام میں پہنچتا ہے، طواف کرتا ہے، طواف کی 2 رکعتیں وہ عصر کے بعد ہی پڑھے گا۔ اس طرح عصر کے بعد کوئی جنازہ آ جاتا ہے، فجر کی نماز کے بعد کوئی جنازہ آ جاتا ہے، وہ بھی ایک نماز ہے، صلاۃ جنازہ اسے کہتے ہیں، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس طرح سورج گرہن لگ جاتا ہے تو وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے صحیح بات یہی محسوس ہوتی ہے کہ ان اوقات میں بھی پڑھ کر بیٹھا جائے مسجد میں، کیونکہ یہ ایک سبب ہے اور سبب والی نمازیں ایسے اوقات میں جائز ہیں۔ اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ ویسے بھی بیٹھ سکتا ہے، تو لیکن یہ دلیل یا ان علماء کی بات قوی محسوس ہوتی ہے اور زیادہ یعنی قرینِ قیاس حق کے قریب محسوس ہوتی ہے کہ ان اوقات میں بھی آنے والا 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے گا، کیونکہ یہ ایک سبب والی نماز ہے۔ تو بہرحال جب ہم مسجد میں جائیں، مسجد کے آداب میں یہ شامل ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر بیٹھیں۔ ہاں اگر ایسی نماز ہے، یعنی ہم مسجد گئے ہیں، نماز کا وقت ہے، ایسی نماز ہے جس سے پہلے سنت مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ ہیں، تو وہ پڑھ لیتا ہے، وہ تحیۃ المسجد بھی ہو جائیں گی اور وہ سنتے بھی ادا ہو جائیں گی، جیسے فجر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں۔ لیکن اگر ایسی نماز ہے جس سے پہلے کوئی سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ نہیں ہے، جیسے عشاء کی نماز ہے، عشاء کی نماز سے پہلے کوئی سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، ایسے وقت میں آتا ہے تو پھر 2 رکعت پڑھ کر وہ بیٹھے گا۔ یا ایسے وقت میں آتا ہے کہ نماز کا وقت نہیں ہے، مسجد میں بیٹھنا چاہتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، نوافل پڑھنا چاہتا ہے، تو پھر ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آتے ہی مسجد میں بیٹھ جائے اور پھر کچھ دیر کے بعد اٹھ کر سنت یا نفل ادا کرے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بعض بھائیوں میں سستی دیکھی ہے کہ وہ خاص طور پہ مغرب کی نماز سے پہلے جب آتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کی۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے نماز ہے، مغرب سے پہلے نماز ہے، مغرب سے پہلے نماز ہے، بعض میں نماز پڑھو، یعنی 2 رکعت۔ 4تھی دفعہ فرمایا جو چاہے، لیکن بھائی آتے ہیں وہ اس طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح عام حالات میں جب نماز کا وقت نہ ہو، مسجد میں آتے ہیں، کوئی بات پوچھنی ہے، کسی سے ملنا ہے، مولوی صاحب سے کوئی بات پوچھنی، امام صاحب کو ملنا ہے، آتے ہی اس طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اگر مسجد میں بیٹھنا ہو کچھ دیر کے لیے تو پھر 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا چاہیے۔ صحیح بات یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔